فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى
فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If all of you can hear me, kindly type 1 in the chat box. Alhamdulillah. آج ہمارا میریکلز فرام دا قرآن کا سیشن نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے. اور سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سابقون الاولون فرام دا لاسٹ سیشن، جو ہم نے لاسٹ ہسٹری سیشن کیا تھا، اس میں جو سابقون الاولون یعنی جن لوگوں نے اسائنمنٹس جمع کروائی ہیں، عائشہ مختار، ایمان خلیل، عریشہ رضا، میمونہ، فاطمہ، اریبہ اینڈ صباحت زیا. سو ویل ڈن ٹو آل آف دیز، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی وڈ وانٹ مور اسائنمنٹس. ہمارے ہر سیشن سے پہلے ایک چیز جس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں کوئی لاجکس نہیں ڈھونڈنے کہ یا کوئی عذر کہ کس طرح سے ہم اللہ کی نافرمانی کریں. لاجکس ضرور ہیں اور ہمیں ان کو ایکسپلور بھی کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، لیکن سب سے پہلے جو بات سنی اس کو اوبے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. آج ہمارا قرآن اینڈ لنگوسٹکس کا سیشن ہے، اور قرآن اینڈ لنگوسٹکس کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کورس کا موٹو دیز لاز ان یور دین آر ناٹ دیئر ٹو ریسٹرکٹ یو، دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. تو ہمارے جو لاز ہیں ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے اور ہمیں اوپنلی ان کا پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لاز ہماری پہچان ہے. لنگوسٹکس کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جس آیت کو ریوائز کرتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسی کتاب جس کی آیات کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے، عربی میں ایک قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں قرآن پر ایک طرح سے قرآن کی لینگویج پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قرآن اینڈ لنگوسٹکس کے سیشن میں ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی یہ کریں گے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لنگوسٹکس میریکلز آف سورہ بروج، سورہ نبا اینڈ مور. اوکے، تو آج ہم سورہ بروج، سورہ النبا اور بھی اس کے علاوہ ایک دو چیزیں ہیں اور ان کے ہم لنگوسٹک میریکلز دیکھیں گے. آج کے سیشن بہت مزے کا ہونے والا ہے اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ لوگ ایکٹیو رہیں، کیونکہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سورہ البروج. سورہ البروج جو ہے وہ قرآن مجید میں 30th پارہ میں ہے، ٹھیک ہے. آپ 30th پارہ کو جب کھولیں گے شروع سے تو آپ کو شروع کی کچھ صورتوں میں سورہ البروج مل جائے گی. سورہ البروج کا جو میریکل ہے، اٹ از بیسیکلی دی امیزنگ رنگ اسٹرکچر آف سورہ البروج. اب رنگ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں ابھی ہم پیچھے جتنے بھی سیشنز میں میریکلز ڈسکس کر کے آئے ہیں نا، تو ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ قرآن میں جو زیادہ تر آپ کو میریکلز ملتے ہیں یا کئی سارے میریکلز ملتے ہیں، ان میں سے بہت سے میریکلز ہیں جو رنگ اسٹرکچرز پہ بیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو لاسٹ ویک کے سیشن سے سورہ یوسف کا میریکل یاد ہو تو سورہ یوسف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سورہ یوسف کا جو فرسٹ پارٹ ہے اسٹوری کا، اٹ ریلیٹس ود دا لاسٹ پارٹ، ٹھیک ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ پارٹ ریلیٹس ود دا سیکنڈ لاسٹ پارٹ، اینڈ دا تھرڈ پارٹ ریلیٹس ود دا تھرڈ لاسٹ پارٹ، رائٹ. ہم نے 12 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا سورہ یوسف کو، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح پہلا آخری سے، دوسرا سیکنڈ لاسٹ سے، تیسرا تھرڈ لاسٹ سے، اور یہ آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اسی اسٹرکچر کو یا اسی ریلیشن کو ہم بیسیکلی رنگ اسٹرکچر کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ہمارا لنگوسٹکس کا ویری فرسٹ سیشن یاد ہونا تو ہم نے آیت الکرسی کو اسٹڈی کیا تھا، اور ہم نے آیت الکرسی کے اندر بھی ایک رنگ اسٹرکچر بنایا تھا کہ آیت الکرسی کا فرسٹ سینٹینس جو تھا وہ ریلیٹڈ تھا ود دا 9th سینٹینس، سیکنڈ ود دا 8th، تھرڈ ود دا 7th. تو اس طرح سے آج سورہ البروج میں بھی ہم ایک رنگ اسٹرکچر دیکھیں گے کہ کس طرح سے سورہ بروج میں بھی رنگ اسٹرکچر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ البروج کا فرسٹ سیکشن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی، ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں. اور کون سے آسمان کی؟ جس میں بہت مضبوط قلعے ہیں. قلعے کس کو کہتے ہیں؟ جو فورٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کو عام زبان میں قلعے کہتے ہیں، اور اس کی جو لٹرل اردو پروننسیشن ہے اس کو قلعہ بھی قلعہ کہا جاتا ہے. اب سورہ البروج کا جو لاسٹ سیکشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں جو محفوظ ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ سیکشن میں آسمان کی بات ہو رہی ہے جس میں فورٹس ہیں. لاسٹ سیکشن میں قرآن کی بات ہو رہی ہے جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے. اب یہ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو لوح محفوظ بیسیکلی اٹس این انسکرپٹ، یعنی کہ ایک سلیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ جس قرآن میں جس کا ذکر کرتے ہیں، جس میں قرآن مجید کو
written form میں محفوظ کیا گیا ہے اور it is in the skies. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم ان دونوں کا ریلیشن شپ دیکھیں تو this first section began with the skies. پہلا سیکشن آسمان میں تھا اور دوسرے سیکشن میں جس چیز کا ذکر ہے وہ بھی آسمان میں موجود ہے. پہلے سیکشن میں مضبوط قلعوں کا یعنی فورٹس کا ذکر ہے, اور وہ فورٹس اگر آپ لوگ تھوڑا غور کریں تو فورٹس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جنگوں میں فورٹس یوز کیے جاتے تھے ٹو پروٹیکٹ دی سٹی. ٹھیک ہے, سٹی کے اراؤنڈ فورٹس بنا دیے تاکہ دشمن سے اس کو پروٹیکٹ کر کیا جائے. ٹھیک ہے, اور اب آسمان میں فورٹس کیوں بنائے گئے ہیں؟ ٹو پروٹیکٹ دا اسکائی. اور آسمان کو پروٹیکشن کی کیوں ضرورت ہے؟ لاسٹ سیکشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ آسمان میں دا موسٹ پروٹیکٹڈ چیز موجود ہے, دیٹ از لوح محفوظ ان وچ دا قرآن از پروٹیکٹڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ریلیشن ہے فرسٹ سیکشن کا لاسٹ سیکشن سے. فرسٹ سیکشن میں آسمان جس میں پلرز ہیں سوری فورٹس ہیں, اور لاسٹ سیکشن میں اس کا ریزن ہے کیوں فورٹس ہیں, کیونکہ آسمان میں موجود کیا ہے؟ لوح محفوظ. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو جو ہمارا سیکنڈ سیکشن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ مَشْهُودٍ. ٹھیک ہے, اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے چیز کی. اب آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ چیٹ باکس میں بتائیں وہ کون سا دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. بینگ مسلمس ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. سو وڈ یو لائک ٹو ٹیل می کہ وہ کون سا دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی انیتا کا آنسر آیا ججمنٹ ڈے, اینڈ آئی ایم گیٹنگ مور آنسرز آلسو. تو ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن یا آخرت کا دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. تو سیکنڈ سیکشن میں کس کا ذکر ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ. اب ہم آگے موو کرتے ہیں جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے سورہ البروج کا, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اور کس دن اللہ تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیں گے؟ مطلب دنیا میں تو ہم لوگ فری ہیں نا, ہم اتنے زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے, ہمارے پاس اختیار ہے. لیکن وہ ایک دن جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور سب اختیار اللہ کا ہوگا, اور اس دن اللہ نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوگا, اور وہ کون سا دن ہے؟ the day of judgment. So in the second section Allah talks about the day of judgment, and in the second last section Allah also talks about the day of judgment. So اس کا second section is related with the second last section. اب ہم آگے موو کرتے ہیں جو ہمارا تھرڈ سیکشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. ٹھیک ہے, یہ کچھ آیات ہیں, یہ آیات نمبر 7 تک جاتی ہیں. ان میں سے ہم دو کو فی الحال دیکھیں گے. جو فرسٹ ٹو ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, کہ مارے گئے گھڑے والے, اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. ٹھیک ہے, اس سیکشن میں کس کا ذکر ہے؟ مارے جانے کا, رائٹ, کہ جو اصحاب الاخدود تھے وہ مارے گئے. اب جو ہم اپنا تھرڈ لاسٹ سیکشن دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب. ٹھیک ہے, کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون اور سمود کے لشکروں کی, مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کا. تو اگر ہم دیکھیں تو فرعون اور سمود کے جو لشکر تھے ان کا اینڈ کیا ہوا تھا؟ ان کا الٹیمیٹ اینڈ کیا تھا؟ that they were killed. yes, کہ وہ مارے گئے تھے اینڈ پہ. ان دنیا مطلب ان کو اپنی لائف میں جتنا بھی عروج حاصل تھا ان کا اینڈ یہی ہوا تھا that they were killed at the end. تو تھرڈ سیکشن میں اللہ تعالیٰ is talking about killing, and in the third last section Allah Ta'ala is talking about Fir'aun and Samud who were ultimately killed, right? تو اس طرح سے third section and the third last section جو ہے وہ correlated ہے آپس میں. اب ہم آگے موو کرتے ہیں, that is the fourth section جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. واٹ العزیز, الحمید, یہ نیمز آف اللہ بیان کی گئی ہیں. پھر اگلی آیت میں الذی لہ الملک السماوات والارض, that Allah is the king of the heavens and the skies, اور اس کے بعد واللہ علی کل شیء شہید, کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, یعنی اللہ is the witness over all the things. تو اس آیت میں کس کے ڈسکرپشن ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے. اگر ہم فورتھ لاسٹ سیکشن دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. ٹھیک ہے, وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک ہے, بزرگ و برتر ہے, اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. تو اس آیت میں کس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. So the fourth section is about Allah and the fourth last section is again about Allah. So the fourth and the fourth last section are
interconnected in this way. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. ہمارا 5th سیکشن آتا ہے سورہ البروج کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. تو 5th سیکشن میں اللہ تعالیٰ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ is talking about the punishment جو ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے مومن مردوں مومن عورتوں کو ستایا یا ان پر ظلم توڑے. So basically the section talks about punishment. اب ہم اپنے 5th لاسٹ سیکشن کی طرف جاتے ہیں، جس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ آیت نمبر 12 ہے، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. So in the 5th last section what Allah Ta'ala is talking about? Allah is talking about punishment. تو 5ویں سیکشن میں بھی punishment کی بات تھی اور 5th last section جو تھا اس میں بھی punishment کی بات تھی. تو اس طرح یہ دو جو sections ہیں سورہ البروج کے، یہ آپس میں interconnected ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ first and the last, second and the second last, third and the third last, fourth and the fourth last, fifth and the fifth last. سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا سورہ البروج کو، یہ آپس میں کیا ہے؟ انٹر کنیکٹڈ ہے. اب بیچ میں یہ سورہ البروج کی ساری آیات کور ہو گئی ایکسپٹ فار ون آیا which comes in the middle and it is the آیا نمبر 11. ٹھیک ہے، and this آیا is a beautiful gem. یہ ایک آیت بیچ میں بچ گئی ہے، آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ پوری صورت آپس میں رنگ سٹرکچرز میں انٹر کنیکٹ کر رہی ہے، اور جو ایک آیت درمیان میں شائن آؤٹ کر رہی ہے وہ کون سی آیت ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ بلیورز کو خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ از بیسیکلی گیونگ دا بلیورز دا بلیسنگ آف جنہ. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو آپ کے لیے جنت میں باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہی الٹیمیٹ کامیابی ہے، کیونکہ وہ جو ہماری کامیابی ہے وہ کبھی بھی اینڈ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو دس واز دا ہول رنگ اسٹرکچر آف سورہ البروج، کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سورہ البروج کے ڈفرینٹ سیکشنز اور ان میں آپس میں کس طرح سے کنیکشن پیدا ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار جب بھی لنگوسٹک میریکلز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں یا ایک چیز جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا ریمائنڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن واز ناٹ ان دا ریٹن فارم. میں ابھی اتنا کچھ بولا میں نے، یا اگر میں کوئی بھی نارمل اسپیچ کر رہی ہوں تو اس اسپیچ میں کبھی بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا بولنے کے دوران کہ میں یہ بات سوچوں کہ میں نے سب سے پہلی بات جو کرنی ہے اور میں نے سب سے آخری بات جو کرنی ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوگی، اور پھر میں نے جو دوسری بات کرنی ہے، جو میں نے تیسری بات سیکنڈ لاسٹ بات کرنی ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوگی، انلیس میں نے وہ چیز پہلے سے لکھی نہ ہو. اگر میں نے وہ چیز پہلے سے لکھ لی ہے پھر تو میں بولوں گی، لیکن اگر مجھے آن دا اسپاٹ کچھ لائف بولنا پڑ گیا پھر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی بھی اسپیچ کر سکوں. اور یہ صرف میرے لیے نہیں، کسی بھی ہیومن کے لیے بات پاسبل نہیں ہے. تو آل دیز میریکلز بیسیکلی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہاؤ پرفیکٹ اینڈ بیوٹیفل the words of Allah are، اور قرآن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ النبا کی طرف، اور we are going to look into the beautiful pairing in سورہ النبا. ٹھیک ہے، سورہ النبا کی پیئرنگ دیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ سورہ النبا سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ المرسلات ہے، رائٹ، سورہ نمبر 77. سورہ المرسلات میں دو گروپس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ایک ہے the people of taqwa. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورہ المرسلات میں ہی فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون indeed the righteous will be among shades and springs. ٹھیک ہے، اور دوسرے جن لوگوں کو بار بار سورہ المرسلات میں بیان کیا گیا they are the people who are the مکذبین. ٹھیک ہے، جھٹلانے والے. ٹھیک ہے، اور یہ آیت بار بار سورہ المرسلات میں ریپیٹ ہوئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین woe that day to the deniers. ٹھیک ہے، اب یہ دو گروپس ہیں جن کا سورہ المرسلات میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب سورہ المرسلات میں زیادہ ریپیٹیشن مکذبین کی ہے. اگر ہم سورہ النبا کو دیکھیں تو سورہ النبا کے جو فرسٹ آیا ہے وہ ہے اما یتساءلون. ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکذبین ہیں ان کو ایک جواب دے دیا ہے رائٹ آفٹر دیٹ سورہ. سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المرسلات میں جن مکذبین کا ذکر کیا ان کو سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک آنسر دے دیا کہ کس چیز کے بارے میں سوال کریں. بیسیکلی یہاں پر قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور آگے پوری سورہ النبا ہے جس میں بہت سی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تو اب سورہ النبا کے نا ڈفرینٹ پیسیجز ہیں. ٹھیک ہے، جو فرسٹ پیسیج ہے سورہ النبا کا وہ ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون.
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ٹھیک ہے, یہ سورہ النبا کا فرسٹ پیسج ہے, اور یہاں پر یہ پیسج اینڈ ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, ایک بڑی خبر کے بارے میں, الذی ہم فیہ مختلفون, اور وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, ان قریب وہ جلدی جان جائیں گے, ہاں وہ ان قریب جلدی جان جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس پیسج کے اینڈ کے بعد جو پیسج آتا ہے نا, اس میں بیسیکلی وہ میریکل ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے, جو پیرنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی سیکنڈ پیسج میں ہے. سیکنڈ پیسج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا الذی خلقناکم ازواجا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وبنینا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سیکنڈ پیسج آ رہا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. ٹھیک ہے, یہ آیات ہیں جس کو ہم سیکنڈ پیسج میں کرتے ہیں. اب اس پیسج کی ہم ساری آیات کو باری باری دیکھیں گے. فرسٹ 2 آیات جو ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا. ان آیات میں کن کے بارے میں بات آ رہی ہے, زمین اور پہاڑوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. اب قرآن میں ہی یہ بات بیان کی جاتی ہے, اور ہماری جو نارمل سائنس ہے اس میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو ارتھ ہے وہ شفٹ کرتی ہیں, and the mountains put the earth in place, right? mountains basically pull the earth together. ٹھیک ہے, تو earth and the mountains ان کا ایک طرح سے ایک پیر ہے کہ earth جو ہے وہ شفٹ کرتی ہے and the mountains support the earth. Earth in Arabic is feminine and mountains in Arabic are masculine. ٹھیک ہے, mountains جو ہے وہ میل جینڈر میں آتے ہیں, اور جو earth ہے وہ مونس ہے یعنی کہ feminine ہے. اب اگر ہم earth کو تھوڑا اور دیکھیں تو earth also gives birth, right? ارتھ سے ہی ڈفرینٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کو مہادا کہا گیا ہے, اور جو مہد ہوتا ہے دیٹ از آلسو کالڈ the cradle of a mother. اور اس کے بعد جو ماؤنٹینز ہیں they are known as the supporters. اسی طرح جو مین ہوتے ہیں فیملی میں, مین are also known as the supporters of the family or the stability of the family, right? تو اگر ہم ان دونوں ایگزامپلس کو ریلیٹ کریں اپنے مین اور وومن کے ساتھ تو یہ ایگزیکٹلی میچ کری ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 2 آیات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا and we created you in pairs. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور پہاڑوں کا جو ریلیشن شپ ہے آپس میں اس کو بیان کیا, اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مین اور وومن کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کو بیان کیا. اب ہم اسی چیز کی طرف جاتے ہیں, اس کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, پیسج کی پہلی 2 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اسی پیسج کی جو ہماری آخری آیات تھی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. ٹھیک ہے, اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا. اب اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ویژولی دیکھیں نا, سو اٹس جسٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک لینڈسکیپ کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا تھا. اب اگر آپ اپنے مائنڈس میں زمین کو امیجن کریں تو زمین ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز کیا ہوگی, دا ماؤنٹینس. ٹھیک ہے, زمین میں سب سے زیادہ بڑی اور پرومیننٹ چیز ہمارے پاس ماؤنٹینز ہی ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لینڈسکیپ کا ذکر کیا یعنی ارتھ کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ پیر کس چیز کا بنایا, اس چیز کا جو اس زمین میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسکائی اسکیپ کا ذکر کیا یعنی کہ آسمان کا ذکر کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ساتھ پیر کس چیز کا بنایا, سورج کا, یعنی آسمان میں وہ چیز جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے. سو دا فرسٹ پارٹ آف دس پیسج جس میں ارتھ اینڈ ماؤنٹین کا پیر تھا, اینڈ دا لاسٹ پارٹ آف دس پیسج جس میں اسکائی اینڈ سن کا پیر ہے, دیز 2 آر انٹر ریلیٹڈ, اور یہ بالکل بیوٹیفلی اینڈ بیلنسڈ اللہ تعالیٰ نے یہ پیئرس بنائے ہیں. اب درمیان میں جو ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں جو آیات آتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگر ہم پیسج کے اینڈ سے اوپر جائیں یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ دیکھیں تو وہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا. تو اٹ از جسٹ لائک اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے مین اور وومن کے جوڑے کو رات اور دن کے ساتھ کو ریلیٹ کیا ہے. اب اس کو ریلیشن مطلب یہ تو ہماری پیئرنگ آ گئی کہ پہلے زمین اور پہاڑ اور آسمان اور سورج کا کو ریلیشن, اس کے بعد مرد اور عورت, اور اس کے بعد دن اور رات کا کو ریلیشن. لیکن اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں نا تو اٹس ناٹ اونلی ونس کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ساتھ ڈے اور نائٹ کا ذکر کیا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. ٹھیک ہے, by the night as it conceals, by the day as it appears in glory, by mystery of the creation of male and female. یعنی کہ اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈے اینڈ نائٹ اور مین اینڈ وومن کا ذکر ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو
پردہ مقرر کیا یا لباس. لباس کیا ہوتا ہے؟ a piece of garment or something like that. ٹھیک ہے. اور دن کے لیے بنایا مینز آف ارننگ living. اگر ہم مین اینڈ وومن کے پیئر میں دیکھیں تو مین جو ہوتا ہے اس کی جاب کیا ہوتی ہے؟ ٹو ارن لیونگ. اور وومن کی جاب کیا ہوتی ہے؟ مطلب مین کی جاب تو کلیئر ہے, ٹو ارن لیونگ. تو دوسری چیز کیا بچ گئی؟ لیلا, جس کو کیا بنایا؟ لباسا, یعنی لباس. تو وومن کی جاب کیا ہوتی ہے؟ ٹو بی دا لباس. اور اب لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو کور تھنگز اپ, رائٹ. اگر ہم لباس یا جو ہم ریپ کرتے ہیں کسی چیز کو, اس کے تھوڑے سے میننگز دیکھیں تو سب سے پہلی چیز ایک آ جاتی ہے کہ آپ کسی چیز پر کچھ کپڑا ڈال دیں, ٹھیک ہے. یا اگر ہم ایک سمپل سے ایگزامپل لیتے ہیں, ہم اپنی بکس ہوتی ہیں, ایک بہت پھٹی پرانی سی بک ہے, ہم اس کو ریپ کر دیتے ہیں. ہم اس کو ریپ کیوں کرتے ہیں؟ ٹو پروٹیکٹ اٹ فرام فردر ہارم, رائٹ. کہ اگر اس بک کے جتنے بھی اندر اگر کوئی خراب ہے یا اس کے کور پہ کوئی نشان ہے تو ہم اوپر سے اس کو کلر پیپر سے کور کر دیں گے, تو اس کے جتنے بھی فالٹس ہیں بک کور کے وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ چھپ جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ جاب ہوگی لباس کی. دوسری جاب کیا ہے کہ جب ہم اپنے سیشن کا اسٹارٹ کرتے ہیں کالجز اور اسکولز میں, تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے بکس لے کے ہم ان کو کور کرتے ہیں. کیوں کور کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو نئی بکس ہیں ان کو پروٹیکشن مل جائے فار دا ہول ایئر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پورے سال ان بکس نے بہت زیادہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان بکس نے بہت زیادہ ہارڈ ٹائمز دیکھنے ہیں, تو تاکہ وہ کتابیں خراب نہ ہو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان کو کور کر دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے لباس کا کام. تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا ریلیشن اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ریلیشن بنایا ہے مین اور وومن کے درمیان, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے تھرو دا ایگزامپل آف ڈے اینڈ نائٹ. کی جس طرح رات اور دن ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں, ایک دوسرے کو فالٹس کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کو ہارڈ ٹائمز ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح مین اینڈ وومن یعنی جو ہسبینڈ اور وائف ہوتا ہے, دے آلسو ہیو ٹو کور دیم اپ, cover each other up, right? Or they also have to support each other at the time of hardships, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آیت ہمیں اس ریلیشن شپ کو یا ہماری جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کری ہے. سو دس واز دا پیئرنگ ان سورہ النبا, اور یہ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ریلیٹ کر کے وہ خلقناکم ازواجا والی جو آیت ہے اس کو ایکسپلین کیا. اب ہم آگے موو آن کرتے ہیں. The perfect balance of سورہ الفاتحہ, ٹھیک ہے. سورہ الفاتحہ the first surah of the Quran and everyone knows it. سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں پلیز بتائیں کہ سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کس کے بارے میں, ہم یہاں پر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی 3 آیات میں؟ ایگزیکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرسٹ 3 آیات میں بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک. اب سورہ فاتحہ کی جو لاسٹ آیات آتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مڈل آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی 3 آیات ہم نے بات کی اللہ کے بارے میں, جو لاسٹ آیات ہے ہم نے بات کی اپنے بارے میں, یعنی کہ ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں, رائٹ. ایگزیکٹلی ہم انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ٹھیک ہے. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ دیٹ گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاتھ, اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب ہوا یا جو ضالین ہے. اب جو مڈل آیت ہے دیٹ از اباؤٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے. اب مڈل آیت کس کے بارے میں ہے؟ It is about Allah and it is also about us, ٹھیک ہے. یعنی کہ مڈل آیت آپ ایسے کہہ لیں جیسے دونوں کے بارے میں, ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ پارٹ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو یہاں پہ مدد کون مانگ رہے ہیں؟ ہم. تو یہ پارٹ کس کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں, ٹھیک ہے. سو اس طرح سے سورہ الفاتحہ میں اتنا پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیلنس کیا ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ اینڈز ان ہیئر, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اگر ہم پہلی 3 آیات دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو ان آیات میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ماسٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو مالک کہہ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو الرحمن کہہ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو الرحیم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ساری اتھارٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم نے کسی کو ماسٹر ڈکلیئر کیا تو اٹ مینس ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیٹ وی وانٹ ٹو بی یور سلیو, ہم آپ کو ماسٹر مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو بی یور سلیو, رائٹ. تو اس فرسٹ 3 آیات کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ دیٹ وی وانٹ ٹو بی Allah's slave. اور اس کو ہم کس طرح سے بیان کر دیتے ہیں؟ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ نعبد جو ہے وہ ہم یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیوز ہیں. اب اس آیت کا اگلے پارٹ کیا تھا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر ہم قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی اگلی آیات کو دیکھیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے بعد جو آیات ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. تو یہ آیات بیسیکلی
یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو جو پارٹ ایاک نعبد ہے دیٹ از دا کنکلوژن آف دا فرسٹ 3 آیات, اور دا پارٹ وہ ایاک نستعین ہے دیٹ از دا انٹروڈکشن آف دا لاسٹ 3 آیات. ٹھیک ہے, سو اتنا بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو ہمارے لیے بیلنس کیا جس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن کو بیان کیا گیا. تو یہ ہمارا چھوٹا سا میریکل تھا سورہ الفاتحہ کا. اب ہم جلدی سے سورہ الناس سورہ الفاتحہ کے ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا اور بڑے مزے کا میریکل ہے. ٹھیک ہے, سورہ الناس از دا لاسٹ سورہ آف دا قرآن, سورہ الفاتحہ از دا فرسٹ سورہ آف دا قرآن. سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس, the master from the I seek refuge in the Lord of people. ٹھیک ہے, میں پناہ مانگتا ہوں, کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ لوگوں کے رب کی. الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اب اس میں کنیکشن کیا ہے؟ دونوں میں رب کا ذکر ہے. الفاتحہ میں رب ہے العالمین, تمام عالم کا, اور الناس میں رب ہے کس کا؟ لوگوں کا, یعنی کہ الناس کا. آگے اللہ تعالیٰ الناس میں فرماتے ہیں مالک الناس. ٹھیک ہے, مالک لوگوں کا. ٹھیک ہے, اور الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم جو آیت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا. سو یہ دو پارٹس اس کے اس طرح سے کو ریلیٹڈ ہے. دونوں میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ذکر ہے, بٹ ایک میں الناس اور ایک میں یوم الدین. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الہ الناس. اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. اور سورہ الناس میں ہم یہی بات ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ ہی تمام لوگوں کا کیا ہے؟ الہ ہے. اس کے بعد ہم کیا آگے موو کریں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر ہم سورہ الفاتحہ کی سائد میں بیسیکلی ہم پروٹیکشن اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں. کس چیز کی پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ فرام 2 ایول تھنگس, 2 ایول چیزوں سے پروٹیکشن لے رہے ہیں, غیر المغضوب اور ولا الضالین, المغضوب اور ضالین. ٹھیک ہے, اور یہ دو جو پروٹیکشن ہم لے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, یہ بیسیکلی پروٹیکشن ہے فرام ان چیزوں سے, ان ایول چیزوں سے جو باہر سے ہمارے اوپر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جو مغضوب اور ضالین. مغضوب کیا ہیں؟ جن پر غضب کیا گیا, اور ضالین کیا ہیں؟ جو لوگ گمراہ ہوئے. تو ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان 2 ایول چیزوں میں بالکل بھی نہیں جانا. سورہ الناس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن لے رہے ہیں من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے, ہم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں پر بھی پروٹیکشن ہے, اور یہاں پر بھی 2 چیزوں سے پروٹیکشن ہے, لیکن یہ جہاں من الجنۃ والناس, جنوں سے اور انسانوں میں سے, ان لوگوں سے پروٹیکشن جو ہمارے سینوں میں بار بار ایول وسپر کرتے ہیں, وہاں ان سے پروٹیکشن آ رہا ہے. لیکن یہاں پر جس پروٹیکشن کی ذکر ہے وہ پروٹیکشن ہم اپنے اندر موجود جو برائی ہے یا اس سے پروٹیکشن لے رہے ہیں. تو سورہ الفاتحہ میں پروٹیکشن تھا فرام دا آؤٹ سائڈ تھنگ, سورہ الناس میں پروٹیکشن تھا فرام سم تھنگ دیٹ از فرام دا ایول دیٹ از ان سائڈ آف اس. سورہ الفاتحہ میں جو پروٹیکشن تھا وہ 2 کائنڈز کی ایول سے پروٹیکشن تھا, المغضوب اینڈ ضالین. اینڈ سورہ الناس میں جو پروٹیکشن ہے اٹ واز اگین فرام 2 کائنڈز آف ایول, من الجنۃ اینڈ ون ناس. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سورہ الناس میں ہم سورہ الفاتحہ کی اگر بات کریں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پازیٹیو تھنگس. ٹھیک ہے, یعنی کہ پازیٹیو چیزوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, ہم یہاں سے بس اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں. رائٹ, ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن سورہ الناس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن لے رہے ہیں, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں اس میں سے بھی نہیں ہونا, ہم بیسیکلی اس شر سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو سورہ الفاتحہ پازیٹیو چیز کی طرف جا رہی ہے, اور سورہ الناس میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کر رہے ہیں وہ ایک نیگیٹو بیسڈ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو ناٹ ان دا نیگیٹو سینس, نیگیٹو ان سینس کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے اس چیز سے, یعنی کہ ہمیں نگیشن چاہیے اس چیز, اس پرٹیکولر چیز سے. تو اس طرح سورہ الفاتحہ اور سورہ الناس, دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ چیز سورہ کے درمیان ہمارا ریلیشن پیدا ہوتا ہے. اب ہم اپنے لیسنز دیکھتے ہیں جلدی سے, ہمارا ٹائم آلموسٹ اوور ہو گیا. We will just take 2 to 3 minutes more. The Quran is a beautiful book. It contains the perfect selection of words with the most perfect balance between them. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا آج ہم نے بیلنس کو ہی اسٹڈی کیا کہ کس طرح سے بیلنسڈ قرآن کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے, such mesmerizing words could never be spoken by a human. These miracles of the Quran are a direct answer to the kuffar who claim that Quran is not a book of Allah. ٹھیک ہے, جب ہم یہ miracles ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ انسان نہیں لکھ سکتا, یہ اللہ کا ہی کلام ہے. Each miracle, each ayah of the Quran contains a lesson in itself. There will be a different lesson every time when we will see that ayah through a different angle. جیسے آج ہم نے سورہ النبا میں دیکھا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا والا پارٹ, تو ہمارے لیے کتنا خوبصورت لیسن آیا جو شاید ہم نے پہلے نہ آبزرو کیا ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے قرآن کو ایکسپلور کرتے جائیں گے تو ہمارے لیے بہت سے لیسنز اور بہت سے جیمز نکلتے آئیں گے. Nowadays we claim to be busy and we do not give time to the book of Allah because of our worldly reasons. We can't live
leave the worldly matters, but leaving the Quran for them is totally wrong. قرآن آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ کے بالکل عبادت پہ مطلب اللہ پہ لگ جاؤ, پورا ٹائم جائے نماز پہ بیٹھو. یہی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے بٹوین دا ورلڈلی لائف اینڈ دا لائف آف ہیئر آفٹر. لیکن جو چیز ہمیں دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی بھی اسی لیے گزارنی ہے تاکہ ہمیں آخرت میں جنت مل سکے. ٹھیک ہے, وی آر مسلمس, وی نیڈ ٹو نو آور ویلیوز اینڈ وی should practice them openly, and we should never forget, don't be an apologetic Muslim, you are the follower of the most perfect book by the ultimate creator. تو آج کا سیشن ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ سو آج آپ لوگوں نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا, اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ آپ لوگوں کا گروپ ابھی اوپن کر دیا جائے گا کچھ دیر تک, اینڈ وی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو یور اسائنمنٹس. وی ول سی یو ٹمورو ان دا قرآن اینڈ سائنس سیشن انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.